بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دیوالی کا اگلا حصہ۔ کبھی کبھی میرا من چاہتا ہے مہاراج کہ میں یہ گیان حاصل کروں۔ تو ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے، میں ان دنوں تیرے بارے ہی میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ دیوالی خاموش ہو گئی، نہ جانے اس کے چہرے پر کیسے تاثرات پیدا ہو گئے تھے کہ پرتھوی راج مہاراج نے کہا، کیا سوچ رہی ہے ری تو؟ میں تیرے چہرے پر ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ کیسی عجیب بات مہاراج؟ پتہ نہیں کیوں تو مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ پرتھوی راج مہاراج کے چہرے سے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جیسے بدحواس ہو گئے ہیں، اس بدحواسی کے عالم میں وہی باہر نکل گئے تھے۔ اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں دیوالی نے، جب پرتھوی راج بہت اچھے موڈ میں تھے، ان سے کہا، مہاراج آپ نے مجھے پریشان کر دیا۔ رام رام رام، ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تیرے من میں کوئی کرودھ نہ آئے۔ کیا بھول گئی ہو؟ ہم سے بتا تو صحیح۔ اس دن بھی آپ اسی طرح چلے گئے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میں صرف ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس سمے تیرے چہرے پر ایک ایسی بات تھی جو سچی بات یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک خوف کا سا احساس ہمیں تجھ سے ہوا۔ سچ بتا رہے ہیں ہم تجھے۔ ویسے اب سمے آ گیا ہے کہ ہم تجھے وہ سب کچھ بتائیں جس کے لیے تو یہاں تک آئی ہے۔ مہاراج آپ کی کرپا ہوگی، میں تو بڑی بے چینی سے اس سمے کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ پرتھوی راج مہاراج نے کہا، اور اس کے بعد وہ دیوالی کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب چل پڑے۔ پھر اسی مندر کا ایک پہاڑی دیوار کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، اب تو آنکھیں بند کر لے، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمارے ساتھ چلی آ۔ دیوالی نے ان کی ہدایت پر عمل تو کیا، لیکن وہ فطرتاً شریر تھی۔ بظاہر اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھوں میں سے ایک ایسی جھڑی رکھی جس میں سے وہ دیکھتی رہی۔ پرتھوی راج نے ایک بار پھر دبایا اور دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ انہوں نے دیوالی کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک چوڑا سا پلیٹ فارم تھا جہاں دیوالی کھڑی ہو گئی تھی۔ پرتھوی راج نے کہا، آنکھیں بند کر کے اس طرح نیچے سیڑھیاں اترنی ہیں۔ 24 سیڑھیاں گن کر اترنا ہے تجھے، لیکن خبردار آنکھیں مضبوطی سے بند کرنا۔ جی مہاراج، دیوالی بولی، اور اس کے بعد وہ پرتھوی راج کو ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی رہی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے آرام سے ان سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیچے گہرائی میں چلی گئی تھیں۔ یقیناً اس مندر کے نچلے حصے میں کوئی تہہ خانہ تھا، اور اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پرتھوی راج مہاراج اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلے اسے ایسے کسی تہہ خانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرتھوی راج نے سچ نہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی آکاش میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی دھرتیوں کی گہرائیوں میں، لیکن ان کی اصل استحان یہ تہہ خانہ تھا۔ جب اس نے 24ویں سیڑھی سے نیچے قدم رکھا تو پرتھوی راج مہاراج نے اس سے کہا، اب آنکھیں کھول دے۔ اس نے دیکھا کہ پرتھوی راج مہاراج نے ایک اور پتھر دبایا ہے اور تہہ خانے کا دروازہ پتھر کی چوڑی سل سے بند ہو گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس جگہ کوئی مشینی عمل کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ پتہ نہیں اس سلسلے میں پرتھوی راج نے کس طرح لوگوں کی مدد لی ہوگی اور کیسے یہ کام کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ اس تہہ خانے میں آنکھیں کھولیں بڑی وسیع و عریض جگہ تھی۔ ایک طرف ایک بہت ہی خوبصورت پرانی طرز کا چھپر کھٹ بچھا ہوا تھا جس کے پائے پیتل کے بنے ہوئے تھے اور جس کے اوپر ایک چھتری بھی لگی ہوئی تھی۔ نیچے قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ قالین نہایت قیمتی تھا۔ چھت میں فانوس لگا ہوا تھا جس میں شمعیں روشن تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شمعیں ابھی روشن نہیں کی گئی تھیں، یہ پہلے سے روشن تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرتھوی راج مہاراج یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو یہاں تھی وہ دیوار میں نصب ایک بت تھا، ایک بے لباس عورت کا بت جو ایک خاص انداز میں پاسا مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ پریپو گیتا ہے۔ پریپو گیتا بڑی بڑی مشکلوں کا حل اپنے چرنوں میں رکھتی ہے، پر اسے خوش کرنا ہوتا ہے، اور پریپو گیتا جس طرح خوش ہوتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں۔ جی مہاراج، اپنا لباس اتار دے اور پریپو گیتا کے سامنے جنونی رقص کر۔ مہاراج، اگر یہ لباس اتارے بغیر کیا جائے تو نہیں، ہر چیز کا ایک ودان ہوتا ہے اور اسی ودان کے تحت کام کرنا ہوتا ہے۔ مگر مہاراج، آپ کہاں چلے جائیں گے؟ میں جاب کروں گا تاکہ پریپو گیتا تجھے شانت کر دے۔ دیوالی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اور مہاراج اگر میں یہ لباس پہن کر ہی رقص کروں تو؟ نہیں، میں نے کہا نا، ہر چیز کا ایک ودان ہوتا ہے۔ جی، دیوالی نے کہا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ پرتھوی راج مہاراج کے چہرے پر ہوس کے سائے منڈلا رہے تھے۔ انسان اور شیطان میں بس تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے بعض اوقات، مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے جب آس کے دیے بجھتے ہیں۔ یہ شخص وہ نہیں جو نظر آتا ہے،
اندازہ تو تھوڑا تھوڑا پہلے بھی تھا کہ وہ جس انداز میں اسے دیکھتا تھا وہ ایسا ہی تھا۔ بہرحال دیوالی سوچ رہی تھی کہ مہاراج پرتھوی راج پر اپنا داؤ آزمائے، اگر اس پر بھی بات نہ بن سکی تو پھر پیتل کا وہ مجسمہ جو پری پوگتا کے مجسمے کے برابر رکھا ہوا ہے اٹھا کر مار کر سر پھاڑ دے گی اور یہاں سے نکل جائے گی کہ اس وقت اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ پوری طرح تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا نچلا لباس اوپر کیا، پنڈلی سے اوپر تک کھول لیا۔ پرتھوی راج مہاراج اس کے خوبصورت سڈول مرمری پنڈلیوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ان کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، وہ ایک دم چونک پڑے۔ دیوالی ایسے موقعوں کے لیے بہت سے گر سیکھ چکی تھی، خاص طور سے وجے کپور نے اسے جو شبدے سکھائے تھے وہ بھی کمال کے تھے۔ چنانچہ اس کے پاؤں تو الٹے تھے ہی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو بھی اس طرح موڑ لیا کہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے چہرے کو بھی اسی انداز میں موڑ لیا۔ پرتھوی راج کے چہرے کی دہشت ناک کی اس کے سامنے تھی، وہ اس وقت خوفناک روپ اختیار کر چکی تھی۔ الٹے پاؤں، ہاتھ، الٹا چہرہ جو بار بار گھوم رہا تھا، یہ نظر بندی تھی اور اس سے اچھوں کی اندر دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آئٹم اسے خاص طور سے وجے کپور نے سکھایا تھا اور ہنستے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہاتھوں کا یہ انداز، چہرے کا یہ انداز کسی ذی روح کے سامنے آ جائے تو کبھی تو اس کی زندگی بھی محال ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت پرتھوی راج مہاراج پر جو بیت رہی تھی دیوالی نے ایک لمحے کے اندر ہی دیکھ لیا تھا۔ پرتھوی راج کا پورا بدن کانپنے لگا تھا، پھر ان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے، لیکن غلطی سے دروازے کی سمت کا اندازہ نہیں لگا سکے اور ایک دیوار سے جا ٹکرائے۔ دیوالی کی منمناتی ہوئی آواز ابھری، کہاں جا رہے ہو پرتھوی راج؟ ناچنے والی ہوں تمہارے سامنے، پری پوگتا کے سامنے ناچنے والی ہوں، آؤ ذرا میری ضرورت پوری کر دو، مجھے تمہارا تھوڑا سا خون چاہیے، بس تھوڑا سا۔ دیوالی پرتھوی راج پر اس طرح جھپٹی کہ پرتھوی راج کے حلق سے ایک اور دل اندوز چیخ نکلی، اور اس بار وہ دروازے کا صحیح راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پتھر دبا کر وہ دروازے کی طرف ایسا لپکا کہ چوٹ بھی اچھی خاصی لگی ہوگی، لیکن وہ پھرتی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ دیوالی اس کے پیچھے چیخ رہی تھی، رک جاؤ پرتھوی راج، رک جاؤ، تھوڑا سا خون، بس تھوڑا سا خون۔ اور اس کے بعد وہ سیڑھیاں طے کرنے لگی، پتہ نہیں پرتھوی راج اوپر جا کر کیا کرے، اس کے پیچھے پیچھے نکل جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ بھی پھرتی سے اسی وقت دروازے سے باہر نکل آئی جب پرتھوی راج دروازے کا پتھر دبا کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ وہ بند ہوتے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پرتھوی راج نے ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی اور اس کے بعد وہ بھاگتا ہی چلا گیا۔ دیوالی اس طرح پاؤں پٹپٹا رہی تھی جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ پھر پرتھوی راج کو اس نے انہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا جو اسے نیچے آبادی میں لے جاتی ہیں۔ پلیٹ فارم پر پہنچ کر اس نے پرتھوی راج کو دیکھا، جس قدر برق رفتاری کا وہ مظاہرہ کر رہا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے کوئی سرکش گھوڑا بدک کر بھاگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ دیوالی کو بری طرح ہنسی آ رہی تھی، وہ بیٹھ کر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ پرتھوی راج مہاراج کی ساری پوگیتا ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو دیوالی اس طرح بھاگنے کے انداز پر ہنستی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کے وجود پر ایک اداسی طاری ہونے لگی۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، کوئی اس کے من کا میت نہیں۔ وہ اسی جگہ بیٹھ گئی اور ویران نگاہوں سے اس عظیم الشان وادی کو دیکھنے لگی۔ فضا میں دھندلکوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ان دھندلکوں میں اس کا ماضی کسی فلم کے اسکرین کی طرح روشن تھا، ایک معصوم سا وجود جو تقدیر کی بے رحمی کا شکار ہوا تھا۔ کون اپنوں سے جدا ہونا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے دور رہے؟ کوئی تو من کا میت ہو، کوئی تو ایسا ہو جو دل و جان کا ساتھی ہو۔ ایسا ہی ایک ماتمی ماضی کے دھندلکوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کچھ نہیں معلوم۔ البتہ اس بات کا دیوالی کو یقین تھا کہ جس طرح وہ اس نئے جنم کو بھوگ رہی ہے، اسی طرح وہ بھی کسی نئے نام کے ساتھ سنسار میں اس کو تلاش کر رہا ہوگا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جنم جنم سے ایک بیرن اس کی جان کو لگی ہوئی ہے، وہ بھی ضرور کسی نہ کسی روپ میں موجود ہوگی۔ وہ بیرن کون ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اسے ہر جنم میں وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ انہی اداسیوں کے درمیان دیوالی نے یہ بھی سوچا کہ جیون کو صرف ایک دکھ بلانے رہنا عقل کی بات تو نہیں۔ جیون ہر حال میں مختصر ہوتا ہے اور اس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ اپنے لیے ویرانوں میں بھٹکنے کے بجائے کوئی اچھا جیون تلاش کریں۔ زندگی کو کسی ایک جگہ محدود کر دینا ضروری تو نہیں۔ جہاں تک ماتا پتا کا تعلق رہا تو ڈاکٹر نریشا اور رمانند جیسے ہمدرد انسانوں اس کی زندگی میں شامل تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی جنم جنمان کے محبت کرنے والے ہوں اور ان کی اصل شکل سامنے نہ آئی ہو، پتہ نہ چل سکا ہو کہ پچھلے جنموں میں یہ کون تھے۔ بہرحال بیکار ہے سب کچھ۔ زندگی سے تھوڑی بہت دلچسپی ضرور لینی چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی کا ایک مقصد نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا، یعنی اپنے پریمی کی تلاش۔ ضروری نہیں کہ کہیں کسی بھی جگہ ٹک کر زندگی گزاری جائے۔
ماتا پتا سے فون پر رابطے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی خیریت مل سکتی ہے۔ جہاں تک وجے کپور کا تعلق تھا تو سچی بات یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کبھی اس کی تصویر نظر نہیں آئی تھی۔ بس ایک اچھا دوست تھا، اچھا ساتھی تھا۔ پرتھوی راج بھاگ چکا تھا، وہ اس کی سنجو گیتا نہیں بن پائی تھی۔ بزدل شیطان تھا، دھوکے بازوں کا ایک مجمع ہوتا ہے جو اپنے شکار کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے، اور وہ اس کی شکار نہیں بن سکی تھی۔ پھر اس کے دل میں ایک اور خیال آیا، یہاں سے جانے سے پہلے کیوں نہ یہاں کی تلاشی لی ڈالی جائے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل ہی جائے۔ جانا تو ہے ہی یہاں سے۔ پرتھوی راج ویسے بہت چالاک آدمی تھا، جس نے یہاں پرانے غاروں اور گھپاؤں میں ایسی مشینی جال بچھایا تھا۔ اب وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس جگہ کا جائزہ لے سکتی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئی جہاں اس نے تہہ خانے میں قدم رکھا تھا۔ پتھر دبانے سے دروازہ کھل گیا۔ وہ دیر تک اسے کھولتی اور بند کرتی رہی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہیں یوں نہ ہو کہ وہ اس تہہ خانے میں ہی قید ہو کر رہ جائے۔ پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئی اور اب اس نے زیادہ ذہانت کے ساتھ اس تہہ خانے کو دیکھا۔ بھگوان جانے یہ انسانی ہاتھوں کی تراش تھا یا پھر قدرتی، حالانکہ ایسی جگہوں کو قدرتی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں جو میکانزم نظر آ رہا تھا وہ انسانی ہاتھوں ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ بہر تو اور وہ اس پورے تہہ خانے کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن تھا واقعی پراسرار اہمیت کا حامل۔ دیر تک وہ تہہ خانے میں رہی، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تھی۔ پھر مایوس ہو کر وہ وہاں سے واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نگاہ ایک پتھر پر پڑی، جیسا پتھر اس نے اوپر دیکھا ہوا تھا۔ یہاں اس پتھر کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے، اس نے سوچا اور اس پتھر کے قریب پہنچ گئی۔ بالکل اوپر جیسا ہی پتھر تھا۔ اس نے پتھر پر دباؤ ڈالا اور پھر ایک دم سنبھل گئی۔ ایک اور چوکور سل اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی اور ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ دروازہ کیسا ہے، اس نے سوچا، اور چند لمحے اس کا جائزہ باہر ہی سے لیتی رہی۔ پھر اس نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا اور چند لمحوں کے بعد اس کے سامنے ایک اور تہہ خانہ آ گیا، اور اس تہہ خانے میں ایک چوکور تابوت رکھا ہوا تھا، سندل کی لکڑی سے بنا ہوا تابوت جس کی بھینی بھینی خوشبو تہہ خانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ باقی اس تہہ خانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تابوت کے اندر کیا ہے، اس تجسس نے اس کے ذہن میں سر ابھارا، اور کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ تو خود ایسا کردار بن چکی تھی جو دوسروں کے لیے خوفناک تھا، اور ان لمحات سے گزرنے کے بعد اس کے لیے خوف کی وہ حیثیت نہیں رہی تھی جو عام لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تابوت کے ڈھکنے کو اٹھاتے ہوئے اسے کپ کپی کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے بہرحال ڈھکنا اتار دیا، اور وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے اندر ایک انسانی جسم موجود تھا، کسی سادھو سنت کا جسم جو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دیوالی کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بدماش پرتھوی راج نہ ہو جو روپ بدل کر اپنی شیطانی قوتوں کے ساتھ یہاں آ گیا ہو۔ ابھی یہ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دفتن اس انسانی جسم نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ نرم اور ہمدرد انسان کی آنکھیں تھیں۔ وہ غور سے دیوالی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں جو تو سوچ رہی ہے۔ دیوالی کا دل ایک دم دھک دھک کرنے لگا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی کہ اس سادھو نے اس کے دل کی بات جان لی۔ سادھو نے پھر کہا، ہاں، یہ بات تیرے لیے حیران کن ضرور ہے کہ میں نے تیرے دل کی بات کیسے جان لی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ آدمی نہیں۔ تم اس طرح کی باتیں سوچ کر ایسے ہی پریشان مت ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں پرتھوی راج نہیں، میں تجھے یہ بات بتا دوں۔ بھگوان کی سوگند، میں پرتھوی راج نہیں۔ کیا تو مجھے سہارا دے گی؟ دیوالی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل و دماغ سناٹے میں آ گئے تھے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ بڑی متاثر کن بات تھی کہ یہ بوڑھا سادھو دماغ میں پیدا ہونے والے ہر خیال کو جان لیتا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو تجھے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ وسوسے دل میں نہ لا، مجھے سہارا دے کر اس تابوت سے نکال، میں تجھ سے بات کروں گا۔ دیوالی ایک دم سنبھل گئی۔ دماغ میں آنے والا کوئی خیال اس سادھو سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، چنانچہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس سے تعاون کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سادھو کو اس نے اس تابوت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اب وہ سادھو باہر آ چکا تھا۔ سادھو نے اپنا دائنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ دیوالی نے اپنے بدن کی قوت سے اسے سہارا دے کر تابوت سے نکالا۔ سادھو گردن جھٹک رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام جے راج ہے۔ اس گھٹے ہوئے ماحول سے باہر نکلے، مجھے پتا ہے کہ وہ پاپی بھاگ چکا ہے، ڈر گیا ہے تجھ سے، تیرے الٹے پیروں سے ڈر گیا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو کیا ہے۔ مہاراج، آپ سچ مچ گیانی اور انتریامی ہیں، پر مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائیے کہ آپ یہاں اس تابوت میں کیا کر رہے ہیں؟ پتری، یہاں سے باہر چلیں، اس گھٹی ہوئی فضا میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بس جب تک تابوت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا اس وقت تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب مجھ سے یہاں نہیں رکا جا رہا۔ آئیے، دیوالی نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ غار در غار سے ہوتے ہوئے وہ باہر آ گئے۔ سادھو ایک اچھی خاصی جسامت کا نرم خو آدمی تھا،
اور دیوالی کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ بہرحال وہ باہر آ کر کھلی فضا میں بیٹھ گیا۔ دیوالی بولی، مہاراج اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں دیوالی، مجھے ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو بھی کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ دیوالی ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس نے سادھو کو ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا تھا، لیکن سادھو نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ یہ سوال کیے بغیر وہ نہ رہ سکی اور اس کے منہ سے نکلا، مہاراج آپ میرے؟ ہاں بیٹا، میں تیرا نام جانتا ہوں۔ سادھو نے اسے نام لے کر مخاطب کیا۔ دیوالی کے دل کو ایک سکون کا احساس ہوا۔ سادھو بولا، بس بھگوان نے کچھ سدھ بدھ دے دی ہے، اسی کا سہارا لے کر میں۔ آپ مجھے مہان لگتے ہیں بابا جے راج، مجھے ایسے ہی کسی پناہ کی ضرورت ہے۔ مجھے پناہ چاہیے مہاراج، پناہ چاہیے مجھے۔ دیوالی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بھگوان کی پناہ سب سے بڑی ہوتی ہے، وہی سنسار میں اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ارے ہم لوگ تو بس اس کی سنتان میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے، جو سیوا میں تیری کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ تو سوال کر رہی تھی کہ میں وہاں اس تابوت میں کیا کر رہا تھا، تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ شیطان جس کا نام پرتھوی راج تھا، دھوکے سے مجھے اس تابوت میں لے آیا تھا، اور اس نے اپنے جیون میں بس یہی ایک کام کیا تھا، یعنی ایک ایسے تابوت کی تیاری جو ایک گندی شکتی رکھتا ہے، یعنی اس میں داخل ہونے والا خود اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ یہاں میرا چیلا بن کر رہنے آیا تھا، لیکن اس کے من میں کچھ اور تھا، اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ، چنانچہ اس نے مجھے اس تابوت میں داخل کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تو اگر مجھے اس تابوت سے نہیں نکالتی تو میں صدیوں اس میں پڑا رہتا، خود سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے تیرا یہ بھی احسان ہو گیا مجھ پر۔ اب بول اور بتا کہ میں تیری کیا سہایتا کر سکتا ہوں۔ بھگوان نے آپ کو جو شکتی دی ہے مہاراج، آپ نے جس طرح میرا نام اپنے ہونٹوں سے پکارا اور جس طرح آپ نے میرے الٹے پیروں کی حقیقت کو نگاہ سے دیکھا ہے اور وہ نہیں سمجھا جو زمانہ سمجھتا رہا ہے، اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں مہاراج۔ جنم جنموں کی کہانی جو کشنوتا بھگونت نے مجھے سنائی ہے، اس نے میرے من میں بے کلی پیدا کر دی ہے۔ بھلا آپ سے بڑا میرا مددگار اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا پریمی کہاں ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ میری دشمن کس شکل میں موجود ہے؟ مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں آپ کی کا سہارا چاہتی ہوں بھگونت۔ جے راج نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، نہیں بیٹی، بھگوان نے سنسار میں بہت سے کام صرف اپنے ذمہ لے رکھے ہیں، منش کو یہ بالکل اجازت نہیں کہ وہ بھگوان کے کام خود کرنے کی کوشش کرے، اور وہ کر بھی نہیں سکتا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تو خود گیان حاصل کر جو تجھے سنسار کی کچھ حقیقتوں سے آشنا کرے۔ پرنتو میں تجھ سے ایک بات کہوں، سنسار بھوگنا سنسار باسیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں کہ تم سنسار کو چھوڑ کر گیان دھیان کے طریقے اپناؤ، اور پھر تجھ جیسی لڑکی جس نے اپنے جیون میں اپنے ماتا پتا کے لیے سب کچھ کیا ہے جو اپنے سنسار میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بیٹا، بہت سی ایسی باتوں کا گیان مجھے ہو جاتا ہے کہ جو بھگوان نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اگر کوئی جان بھی جائے تو اسے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو مجھے بھگوان کا مجرم مت بنا، اپنی گیان دھیان خود رکھ اور سن، تیرے ماتا پتا وہاں بالکل خیریت سے ہیں، تیرے پتا جی کا علاج ہو رہا ہے، ان کی چنتا مت من میں بالکل نہ لا، سنسار میں کھو جا اور اس طرح کے سنسار کی ہر چیز میں دلچسپی لے، یہ ویرانے تیری منزل نہیں، تجھے ان ویرانوں کو چھوڑنا ہوگا۔ دیوالی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح میں خوشیاں اتر رہی ہیں، کسی ایسے کام کا مل جانا جو بہت بڑی بات ہے، جو زندگی کے صحیح راستوں کا انتخاب کر دے۔ جے راج نے کہا، میں تجھے سنسار میں جینے کا سب سے اچھا راستہ بتاؤں؟ اگر تو اس سنسار میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہے تو تجھے طاقت حاصل کرنا ہوگی۔ تو پھر گیان دھیان کی طاقت حاصل کر کے صرف یہ خیال کرنا کہ دنیا کی برائیاں ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر۔ ٹھیک ہے مہاراج، اور سن، سنسار میں اگر تو اپنے دشمن کو تلاش کر رہی ہے، یعنی وہ جو تیرے راستے میں ہمیشہ آ جاتا ہے، تو اس بار ذرا مزے کی بات ہے، تو اپنے من کے میت کو تلاش تو کر ہی رہی ہے، لیکن ایک نام میں تجھے بتائے دیتا ہوں، اس کا نام تو اپنے من میں رکھنا، وہ تیری پوری زندگی کے لیے ایک خطرہ ہے، اور اس کا نام ہے مدن راج۔ مدن راج، تو سمجھ لے کہ تیرا وہ دشمن ہے جو جنم جنم سے تیرے راستے روک رہا ہے۔ دیوالی اچھل پڑی تھی۔ مدن راج، کیا وہ مرد ہے؟ ہاں، جے راج نے مسکرا کر کہا، اس بار وہ اپنے کرموں کا پھل بھوگنے کے لیے مرد کے روپ میں پیدا ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی رقابت ختم ہو گئی جو چلی آ رہی تھی، اور یہ اسے اس کے کرموں کا پھل ملا ہے، پر تجھ سے دشمنی اس طرح ہے اور وہ تیرا دشمن بنا ہوا ہے۔ دیوالی نے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ انوکھا انکشاف اس کے دماغ میں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر اس نے کہا، مہاراج، وہ میرے اور میرے پریتم کے درمیان آنے کی کوشش تو ضرور کرے گا، نہ صرف کوشش کرے گا بلکہ ہر طرح سے تجھے نقصان پہنچاتا رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے، خود اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر، اور اس کے لیے تجھے اسے تلاش کرنا ہوگا۔ کیا آپ میری سہایتا نہیں کریں گے مہاراج؟ ہاں، کیوں نہیں، جو کچھ بھاگ میں لکھا ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، جے راج نے کہا، اور دیوالی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر بولی، کیا ہمیں یہیں رہنا ہوگا؟ جے راج ہنسنے لگا، پھر بولا، یہاں رہ کر تو کیا کر سکے گی؟
البتہ فوراً ہی ہمیں سنسار میں گھس کر کچھ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے سمے چاہیے، مگر یہاں سے چلتے ہیں یہ کہہ کر جے راج نے اسے اشارہ کیا اور وہ دونوں پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ یہ پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی وادی تا حد نگاہ انتہائی سرسبز تھی۔ جے راج آگے چل رہا تھا، دیوالی اس کے پیچھے پیچھے، لیکن وادی کے عبور کرنے کا مسئلہ واقعی بڑا سنگین تھا۔ سفر تھا کہ جاری تھا اور وادی تھی کہ ختم ہونے کو نہیں آتی تھی۔ دیوالی کے پاؤں شل ہونے لگے اور اس کی رفتار میں کمی آئی تو جے راج نے کہا، بس دیوالی، اب منزل زیادہ دور نہیں، ذرا سی ہمت کر، تو ویسے بھی سارا جیون کشٹ اٹھاتی رہی ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد دونوں ایک پہاڑی غار کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور دروازہ بھی اتنا وسیع و عریض کہ اس میں سے ہاتھی آسانی سے گزر جائے۔ سورج کی روشنی بھی پوری طرح اندر آ رہی تھی۔ ہرے بھرے درختوں نے اس غار کو کنارے میں اپنی حفاظتی باڑ سی بنا دی تھی۔ جے راج نے دیوالی کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں میرا اپنا استحان ہے۔ اور آپ یہاں رہتے ہیں مہاراج؟ دیوالی بولی، ہاں، اس قدرتی مکان میں کوئی آسائش نہیں، مگر یہاں جیون کا سارا سکون موجود ہے۔ اور دیوالی جے راج کے پیچھے پیچھے غار کے اندر داخل ہو گئی۔ اسے ایک دم یہ اندازہ ہوا کہ یہ واقعی ایک انوکھی رہائش گاہ ہے، انتہائی صاف ستھری، ہر طرف سے شفاف اور پرسکون اور ٹھنڈی۔ یوں لگتا تھا جیسے انسانی ہاتھوں نے اس میں صفائی کی ہو، لیکن جے راج وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کر ہی روشنی معدوم ہونے لگی اور اس کے بعد اندھیرا سا آ گیا۔ دیوالی تو سمجھی تھی کہ یہ غار ہی اس کا مسکن ہوگا، لیکن جے راج آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ہی روشنی معدوم ہونے لگی اور اس کے بعد یہ سفر تاریک ہو گیا۔ دیوالی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، لیکن جے راج اسے دلاسے دیتا جا رہا تھا، سفر زیادہ لمبا نہیں ہے، تمہیں بس تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہوگا، چلی آ۔ بہرحال اندر کافی دور تک جانا پڑا اور ایک بار پھر روشنی کی کرنیں نظر آنے لگیں۔ جب وہ اس انوکھی سرنگ کے آخری سرے پر پہنچے تو اندازہ تو یہی ہوا کہ اس طرف وہی روشنی ہے جیسے غار کے دروازے پر تھی، لیکن اس طرف کوئی اور دروازہ نہیں تھا۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے بابا؟ اس طرف پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا ہو گئی ہے، اس سرنگ کا یہ حصہ تاریکی سے بچ گیا ہے، تو ہمیں اور آگے چلنا ہوگا، دیوالی نے پوچھا اور جے راج مسکرا دیا۔ اس نے کہا، نہیں، بس یہاں ہمارا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ دیکھ دیوالی، مجھ پر تو بھروسہ کر کے یہاں تک تو آ گئی، تو دل سے ہر طرح کی برائی نکال اور تجھے یہاں ایک مخصوص وقت گزارنا ہوگا اور اس کے بعد تجھے آگے کی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ تو یہاں زندگی کے یہ دن بے فکری سے گزار سکتی ہے۔ جے راج ایک طرف پڑی ہوئی پال کے ایک ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی مٹی کا ایک گھڑا اور پانی پینے کا ایک برتن موجود تھا۔ بابا، مجھے پیاس لگی ہے، دیوالی نے کہا اور جے راج نے اسے برتن میں پانی بھر کر دیا اور پھر وہ کہنے لگا، پانی کے لیے ہمیں دور تک نہیں جانا پڑتا، بھگوان نے ہماری غذا اور پانی کا انتظام بہت قریب ہی کر دیا ہے۔ یہاں سے دوسری طرف پانی کا ایک جھرنا بہہ رہا ہے اور اس کے آس پاس بے انتہا پھل لگے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کے پھل جیون کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہوتے ہیں۔ یہ تو جانتی ہے بیٹی کہ بھگوان پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور بھگوان جو کچھ کسی کو دے بھلا اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں یہ پھل دکھاتا ہوں، عجیب و غریب پھل تھے، اس قدر لذیذ اور شیریں کہ انہیں کھانے سے پورے بدن کی توانائیاں بحال ہو جاتی تھیں۔ بہرحال دیوالی کے لیے یہاں انتہائی معقول بندوبست کیا گیا۔ پیال کے بستر اس کی زندگی کے لیے ایک انوکھا تجربہ تھے اور وہ بڑا آرام اور سکون محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال اس کے دل میں جے راج کی طرف سے خوف و دہشت کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی، جبکہ پرتھوی راج کے ساتھ اسے ایک عجیب خوف کا احساس تھا، اور وہ احساس پرتھوی راج کی نگاہیں تھیں، جنہیں پڑھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اس کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ پھر نہ جانے رات کے کون سے حصے میں اسے چٹتی سی نیند آ گئی۔ اجنبی جگہ تھی، اجنبی انداز۔ بہرحال بابا جے راج مرد تھا۔ دل میں ایک لہر سی آ کر یوں گزر جاتی تھی جس پر وہ خود شرمندہ ہوتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بابا جے راج اندر کی باتوں کو بخوبی جان لیتا ہے۔ اچانک رات گئے اسے احساس ہوا کہ اس طرف جہاں جے راج سو رہا تھا کسی قسم کی کوئی آواز آ رہی ہے۔ یہ دو عجیب و غریب آوازیں رات گئے کس کی ہو سکتی ہیں؟ اس تجسس سے وہ پوری طرح جاگ اٹھی اور اس کا دل چاہا کہ چل کر دیکھا جائے کہ قصہ کیا ہے، ہو سکتا ہے بابا جے راج کو اس کی ضرورت ہو۔ وہ بڑی آستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دبے قدموں اس طرف بڑھنے لگی جہاں جے راج آرام کر رہا تھا، لیکن جب وہ اس طرف پہنچی تو اسے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ جے راج جنگلی جانوروں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جانوروں میں درندے بھی ہیں، خونخوار درندے، اور یہ تمام جانور بابا کے گرد حصار کیے بیٹھے ہیں۔ بابا کچھ باتیں کر رہا تھا۔ دیوالی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ عجیب و غریب منظر تو خوابوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ وہ ان جانوروں کو دیکھ رہی تھی جو خونخوار درندے تھے، انسانی خون کے رسیا، لیکن اس وقت وہ اس طرح گردن جھکائے عقیدت سے جے راج کی باتیں سن رہے تھے جیسے اس کے مرید ہوں۔ جے راج کہہ رہا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب دیوالی نے غور سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ زبان ہی بالکل اجنبی ہے، جبکہ جے راج کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک اتنا حیرت ناک منظر تھا کہ اس کے بعد دیوالی کو کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بابا جے راج انتہائی گیانی دہانی ہیں،
भगवान जीवन में किसी को कितनी बड़ी ही कुव्वत दे सकता है। जयराज उसके दिलो दिमाग में पैदा होने वाली हर बात को सुन लेता था, हर बात को जान लेता था और उसके बाद जानवरों के इससे ये अकीदत उसकी शख्सियत को बढ़ा रही थी। उसे इस बात का यकीन हो गया कि अगर बाबा जयराज की निगाहें उसकी तरफ हो जाएं तो वो रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर हो सकती है। बहरहाल वो अपनी जगह खड़ी रही और थोड़ी देर के बाद वापस आकर ज़्यादा आराम की नींद सो गई। अब उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि वो यहाँ बिल्कुल महफूज है। दूसरे दिन खिलाफ मामूल वो काफ़ी दिन चढ़े तक सोती रही। बेदार होने के बाद उसने देखा कि गार के उस हिस्से में जहाँ वो सो रही थी धूप की शुआएं अंदर तक आ रही हैं, इसीलिए अंदर अंधेरा और घुटन वगैरह भी नहीं थी। बहुत अरसे बाद उसे फरागत की नींद नसीब हुई, इसलिए एक अजीब सी फरहत का एहसास दिलो दिमाग में मौजूद था। अब उसे एहसास हुआ कि दिली सुकून क्या चीज़ होती है। भूख प्यास बर्दाश्त की जा सकती है, जबकि दिली सुकून भी हो। उसने अपने तौर पर एक फ़ैसला किया कि अगर इस संसार में जीवन का सुकून है तो मनुष्य को सब कुछ हासिल है। फिर वो बाबा की तलाश में निकल खड़ी हुई, लेकिन बाबा उसे नज़र नहीं आया। उसने उस मखसूस हिस्से में आकर हाथ मुंह धोया जहाँ के बारे में उसे जयराज ने बताया। फिर एक तरफ रखे हुए फलों में से 2 फल उठाकर खाए। फल खाकर पानी पिया तो जिस्म में एक नई रूह दौड़ गई। ज़रा देर के बाद उसे जयराज के कदमों की आहट सुनाई दी और वो जयराज के पास पहुंच गई। आप कहाँ चले गए थे बाबा? मैं तो आपको तलाश करके थक गई थी। मैं अकेले कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। नहीं बेटा, ये गोशा सुकून है। यहाँ किसी को रोकने टोकने का कोई रिवाज नहीं। यहाँ हर जानदार आज़ाद है। ये भगवान की धरती का वो हिस्सा है जिसमें भगवान ने अपना साया रखा हुआ है। यहाँ डर नफरत खतरे का कोई वजूद नहीं। यहाँ ज़िंदगी हर कैद से आज़ाद है। क्या समझी बेटा? एक बात बताऊँ तुझे, मेरे एक गुरु थे। गुरु महानंद महाराज ने एक अमानत मेरे सुपुर्द की थी और कहा था जब मेरे जीवन का अंत होने लगे तो मैं ये अमानत किसी ऐसी हस्ती के हवाले कर दूं जो इसे संभालने की कुव्वत रखती हो, समझें। और मुझे ऐसी की ज़रूरत थी जो दुनिया से किनारा कश होकर सिर्फ अपनी रूहानी कुव्वतों को बढ़ाए। मैंने तुम्हें देखा तो न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि जैसे तुम में वो शक्तिशाली है जो इस कुव्वत को संभालने की हकदार है। देखो, जीवन भगवान का वरदान और भगवान ने इस जीवन गुजारने के लिए कुछ रास्ते बनाए हैं। जो लोग भगवान के बनाए हुए इन रास्तों में पड़ते हैं वो जीवन की इसका सही अंत पा लेते हैं। इस जीवन को बेमकसद गुजारना और बेमानी मकसद के लिए इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना पाप है। भगवान ने प्रेम के लिए इस संसार को बनाया है और मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से उनसियत रखे, एक दूसरे के काम आए। इंसान तो इंसान, जानवर और दरिंदे भी प्रेम पुजारी होते हैं। वो प्रेम में दोस्तों का दम भरने लगते हैं, यहाँ तक कि उनका जीवन भी सफल हो जाता है। तुमने देखा होगा जहाँ बर्फ़ और सब्ज़ा और नदियाँ होती हैं वहाँ हर तरह से जीवन का सुकून होता है। जिस ज़मीन पर लोग आबाद हो जाते हैं वहाँ मकानात बनते हैं और ज़मीन की किस्मत जाग जाती है। इस गार को ही देखो, इसमें ज़मीन का वो हिस्सा जो हमारे इस्तेमाल में है, जिससे हम प्रेम करते हैं, सुबह शाम इस पर सफाई करते हैं, इस पर आराम करते हैं, वो हिस्सा दूसरे हिस्सों से कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं जानता हूँ दिवाली, तूने जीवन में बड़े भोगे हुए हैं और तुझे संसार में जीने के लिए बड़े उल्टे सीधे रास्ते इख्तियार करना पड़े हैं, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूँ कि जहाँ नफ़रत का वजूद हो वहाँ नफ़रत की लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलती, समझी? जी महाराज। दिवाली इन बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। जयराज खामोश हुआ तो वो बोली, बाबा जी, रात को मैंने आपके गिर्द जानवरों का मजमा देखा था। हाँ बेटा, मैंने सबसे पहले इस पहाड़ से इश्क किया, इस गार से मोहब्बत की, और जब मैं इसमें कामयाब हो गया तो इसके बाहर सब्ज़ा मैदान जानवरों से प्रेम किया जो इस इलाके में रहते बसते हैं। ये जानवर, ये तो दरिंदे हैं जी महाराज जी, आप इनसे डरते नहीं हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। सब मंश काया है। इस मंश ने जिसे अपने आप से ताकतवर पाया उससे नफ़रत की, उससे खौफ किया, उससे खून ख्वार करार दिया, लेकिन हालांकि ये सब भगवान के बनाए हुए थे। भगवान खुद इनकी ज़रूरतें पूरी करता है। बहरहाल जयराज से होने वाली एक एक बात दिवाली के दिल में बैठती जा रही थी। कोई और बात हो ना हो, उसे ये बात ज़रूर महसूस हुई कि इसके दिल में सुकून का समंदर मुअज़्ज़न होता जा रहा है। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें, मुख्तलिफ़ ज़रूरतें होती हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत दिल का सुकून है, और अगर मन ही शांत हो जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। बाबा उसके दिल की तमाम बातें जानते थे और उसे तलकीन करते रहते थे, तेरा मन शांत हो जाएगा दिवाली, संसार तेरे लिए आसान हो जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकती। मैं तुझे थोड़े से जॉब से बताता हूँ, उनका ऐसा ऐसा आगाज़ कर दे। बहरहाल वो बाबा के बताए हुए जॉब करने लगी और बाबा ने उसे अपने रास्ते पर लाना शुरू कर दिया। दिवाली के दिल में पहले भी यही ख्याल था कि ज़िंदगी किसी मंजिल तक जा पहुँचे, और अब ये सब कुछ होता जा रहा था। आगाज़ दिल के सुकून से हुआ था और जॉब करती रही, और दिन ब दिन उसकी रूहानी ताकत में इजाफा होता रहा। अब उसके दिल में नफ़रत का कोई जज्बा नहीं था। वो अपने अंदर नुमायाँ तब्दीलियाँ महसूस कर रही थी। सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात उस दिन हुई जब एक दिन सोने से पहले भूख का एहसास हुआ। उसने सिर्फ इरादा ही किया था कि उठकर फल खाए,
کہ اسی وقت کسی انجانی طاقت نے پھلوں کا ٹوکرا اس کے سامنے رکھ دیا تو پہلے تو وہ خوف سے اچھل پڑی، اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں، پھر آہستہ آہستہ اس طرح کے واقعات سے اس کا خوف دور ہونے لگا کہ کچھ پراسرار قوتیں جس کا اسے خود علم نہیں تھا اس کے ارد گرد بکھرتی چلی گئیں۔ پہلے تو وہ قدرتی نقص کا شکار تھی، پیروں کا پچھلی سمت ہونا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بس ایک انسانی جسم کا نقص تھا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہوتی جا رہی تھی اور وہ دوسری شکل میں اپنے اندر طاقتوں کو پا رہی تھی جو حقیقی طاقتیں تھیں اور ان میں کسی کو بیوقوف بنانے کا کوئی عمل نہیں تھا۔ اسے پیاس لگتی اور جو ہی وہ ارادہ کرتی کہ اٹھ کر پانی پیے، پانی کا برتن اس کے سامنے آ جاتا۔ اب ہر چیز میں اسے ایک لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جے راج بابا سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے یہ جواب بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس دوران اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوگا۔ اب روز بروز اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دیوالی نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا دور بھی آ سکتا ہے۔ اس نے وجے کپور سے شبدہ بازی تو سیکھی تھی، یہ سوچ کر کہ اپنے الٹے پیروں کی حیثیت سے لوگوں کو خوفزدہ کرے گی، ان کو کارنامے دکھائے گی اور اسے فائدہ اٹھائے گی، لیکن قدرت نے اسے بالکل نئے راستوں پر ڈال دیا تھا۔ بہرحال اب اس کی سیلانی روح دنیا کے تماشے دیکھا کرتی تھی، وہ نہ جانے کیا کیا قدرت دیکھتی رہتی تھی۔ ذہن کی کسی بھی طرف رجوع کر کے دے دور تک راستے صاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک پراسرار مستقبل اس کے سامنے آنے والا تھا۔ پھر اس نے غسل کیا اور فوراً ہی پلک جھپکتے ہی وہ اس چشمے تک پہنچ گئی جو اس غار سے کم از کم 2 پرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلے اسی طرح طے ہوئے اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں۔ اس نے خوب غسل کیا اور قرب و جوار سے بے فکر ہو کر پانی میں نہاتی رہی کیونکہ ادھر سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر نہا دھو کر فارغ ہوئی تو غار کی جانب چل پڑی۔ آج اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ بابا جی راج سے پوچھے کہ آگے اسے کیا کرنا ہے، اس کا جاب پورا ہو چکا ہے۔ آخرکار وہ غار میں داخل ہوئی اور وہ جب بابا جی راج کی آوازیں دیتی ہوئی اس حصے میں پہنچی جہاں وہ اکثر نظر آیا کرتے تھے تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بابا جی راج نے چاروں خانے چت زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا اور آنکھیں بے نور تھیں۔ نہ جانے کیوں دیوالی کو ایسا احساس ہوا کہ بابا جے راج کے جسم میں زندگی نہیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے جسم کا جائزہ لینے لگی۔ چاند ہی لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ جے راج اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے سنسار تیاگ دیا ہے، اور وہ سکتے سے عالم میں جے راج کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ بابا جے راج کا کوئی ایسا روپ تو نہیں جو انہوں نے اچانک اختیار کیا ہو، نہ جانے کتنے عرصے تک پرتھوی راج کی قید میں اس طرح وہ پڑے رہے۔ اب یہ کوئی ایسا جاپ یا منتر تو نہیں جس کے تحت ان کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس بات کا صحیح طرح اندازہ لگایا جائے؟ یہ خیال اس کے دل میں آیا ہی تھا کہ ایک پراسرار آواز ابھری، بابا جے راج کا خیال من میں کر اور آنکھیں بند کر لے، وہ خود تیری رہنمائی کریں گے۔ اب یہ آوازیں دیوالی کے لیے حیرت ناک نہیں رہی تھیں۔ بابا جے راج کی لاش تھوڑے فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے یہی تصور اپنے دل میں کیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا پھیلتا چلا گیا اور پھر دھوئیں میں ایک پرچھائی سی نمایاں ہوئی۔ قد و قامت انداز بابا جے راج کا ہی تھا۔ اسے ایک دم یہ محسوس ہوا جیسے بابا جے راج اس کے سامنے ہوں، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ دھوئیں کے اس ہیولے کو دیکھ رہی تھی جس کے قدموں کی چاپ اور آہٹ تک سنائی دے رہی تھی، اور پھر ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، ہاں دیوالی، یہ میں ہی ہوں، تیرا گرو، تیرا استاد۔ سنسار میں میرا اتنا ہی کام تھا۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے کہ میرے گرو کی دی ہوئی ایک امانت ہے جس کے لیے مجھے کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس امانت کو رکھنے کا متحمل ہو، تو وہی تھی تو مجھے ملی اور میں نے تجھے اپنا لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ بھگوان نے میری صحیح رہنمائی کی اور میں اپنے گرو کی امانت صحیح ہاتھوں میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دیوالی دیکھ، سنسار میں برے تو اتنے ہیں کہ اچھائی کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگر اچھائی کرنے کا ایک بھی موقع منش کو مل جائے تو سمجھ لے کہ اس کا جیون سفل ہو گیا۔ دیوالی، اس سنسار میں دکھوں کے مارے لاکھوں ہیں، ان کے دکھوں کو دور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی بھی تیری وجہ سے جیون کا سکھ پا لے تو تو یہ سمجھ لے کہ تو نے بھگوان کا قرض ادا کر دیا ہے۔ سمجھ لے لوگوں کی سہایتا کرنا تیرا فرض ہے۔ دیوالی، گرو دھشکنا اسی کو کہتے ہیں۔ تو نے مجھے گرو مانا ہے تو مجھے یہ دھکشنا مجھے دے، مجھے خوشی ہوگی۔ بے شک میں نے سنسار چھوڑ دیا ہے، لیکن میری آتما تو سے دور نہیں، میری آتما تیرے ساتھ دے گی، اور جہاں بھی تو کسی مشکل کا شکار ہوئی بھگوان نے چاہا تو میں پہنچ جاؤں گا۔ اپنے من کا میت بھی تلاش کر سنسار میں، اپنے دشمن کو بھی تلاش کر۔ مدن راج تیرا دشمن ہے، وہ تجھے نقصان پہنچانے کی جگہ جگہ کوشش کرے گا، تو اپنی گیانتا سے اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنسار میں تجھے اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کر، لیکن اگر کوئی مظلوم تیرے سامنے آئے تو اس کی مدد کرنا بھی تیرا فرض ہے۔ اب تجھے ایک ایسی شکتی ملے گی جس سے تو خوش ہو جائے گی، تجھے احساس ہوگا کہ تو اکیلی نہیں، سنسار میں بہت سے لوگ تیرے پاس موجود ہیں۔ دیوالی کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا وجود ہلکا ہو گیا ہو، جو الجھن جو خیال اس کے دل میں تھا وہ ایک دم پرسکون ہو گیا۔
اس کے اندر سے ایک ایسی خوشی پھوٹ رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر غور کیا اور سوچنے لگی کہ بھگوان نے صرف ایک چیز کی کمی تھی جو اس کے شریر میں، اور اس کے بدلے بھگوان نے اسے اتنا کچھ دے دیا کہ وہ اس طرح ایک اوتار بن گئی۔ بہرحال وہ وہاں سے اٹھی اور اس کے بعد باہر نکل آئی۔ اس نے ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جو کلیلیں مارتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہرن کے اس ننھے سے خوبصورت بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں پیار سا جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تم اپنے ماتا پتا سے بھٹک کر ادھر آ نکلے ہو، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بچے کا منہ ہلا اور اس نے بڑی پیاری آواز میں کہا، نہیں دیدی، جے راج مہاراج کے اس سنسار میں کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، سب ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں۔ دیوالی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اچانک ہی اسے پیچھے سے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ در حقیقت وہ شیر ہی ہے، لیکن بلی کی طرح گردن جھکائے ہوئے اور دم ہلاتے ہوئے۔ پھر شیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، ہاں، جے راج مہاراج نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا سکھایا ہے۔ میں گھاس پھوس کھاتا ہوں اور جیتا ہوں، یہ پھل میرے جیون کا کام کرتے ہیں۔ یہ ننھا منا معصوم بچہ جے راج مہاراج کی پناہ میں ہے، بھلا میں اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ دفتن ہی دیوالی کو یاد آیا، ایک بار یہ منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس رات جے مہاراج کے گرد بہت سارے جانور بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جے راج مہاراج نے اپنی تمام تر شکتی اسے دے دی ہے۔ بھگوان، اتنی ساری شکتی کا بوجھ میں کیسے سنبھالوں گی؟ وہ بولی، اس بوجھ کو تو نہیں، ہم سنبھالیں گے دیوالی۔ جے راج کی آواز اس کے کانوں میں بھری اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، دھنیہ واد جے مہاراج، مجھے پتہ نہیں کہ میری تقدیر اتنا بڑا مان اٹھانے کو تیاریاں کر رہی ہے۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، دھنیہ واد۔ بہرحال اب دیوالی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جے راج مہاراج کی لاش کا انتم سنسکار کر دے۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار پورے سار وجود اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت وہ حیرت سے گنگ رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ جے راج مہاراج کی لاش کا کوئی پتہ نہیں، یہ لاش غائب ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی اور وہ رات کو سو گئی۔ صبح کو جب سو کر اٹھی تو اس کی اس طرف کی ویرانی اور سناٹے کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ جے مہاراج کے خالی بستر کو دیکھتی رہی۔ ایک بار اسے اپنے پیچھے آہٹیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز ابھری، نہیں، پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ۔ میں نے یہ سنسار ضرور چھوڑ دیا ہے لیکن میری آتما نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہت کچھ مل گیا ہے تجھے، اب تو سنسار کو برت۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مہاراج جے راج نے تو اسے اپنا انتم سنسکار کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر ایک گوشے میں آ بیٹھی۔ کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے، اچانک ہی اسے اپنے سامنے کچھ برتن دکھائی دیے۔ اس میں انواع و اقسام کی چیزیں تھیں جو کھانے پینے کے لیے تھیں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی، واہ جے راج مہاراج، آپ نے تو مجھے انسان سے دیوتا بنا دیا۔ پتہ نہیں میرے ماتا پتا کے سال میں ہوں گے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے کہ دفتن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سفید سی دھند پھیل گئی اور اس دھند میں سے اس نے ایک منظر دیکھا۔ اس کے پتا جی ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ بہت ہی صاف شفاف کمرہ تھا۔ ماتا جی ایک کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر نریشا سے باتیں کر رہی تھیں جو دوسری کرسی پر تھیں۔ ماتا جی ہنس رہی تھیں اور ان کا چہرہ بھی انتہائی صحت مند لگ رہا تھا۔ دیوالی نے اپنے آگے ہاتھ لہرایا جیسے اس دھند کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن دھند جوں کی جوں برقرار رہی اور اس میں مدھم مدھم آوازیں آنے لگیں۔ ہاں، بھگوان کی کرپا ہے، ڈاکٹر صبح شام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نریشا اور دیوالی نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، بھگوان رہتے سنسار تک اسے خوشیاں دے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ دیوالی ان کی باتیں سنتی رہی اور نہ صرف یہ خواب تھا اور نہ خالی تصور، بلکہ یہ سب کچھ تو ایک سچائی تھی۔ ہے رام، اس کا مطلب ہے کہ میں تصور کی آنکھ سے ہر چیز دیکھ سکتی ہوں۔ اچھا، میرے تصور میں مجھے بتا کہ کانتا کہاں ہے؟ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ ایک بار پھر ایک سفید سی دھند اس کے سامنے پھیل گئی۔ وہ دھند میں جاگنے لگی۔ اس نے اپنی سکھی اور اپنی کزن کانتا کا نام لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عمارت کے اوپری فلیٹ میں کانتا ایک نوجوان مرد سے باتیں کر رہی تھی، وہ شخص اس کا شوہر ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی بے تکلف نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ دن کی روشنی تھی، لیکن کانتا ایک انتہائی ماڈرن قسم کا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ اس کا کندن سا بدن بار بار اس گاؤن سے جھانک رہا تھا۔ دیوالی ایک دم سے چونک پڑی، یہ کیا قصہ ہے؟ پھر ان کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ کانتا کہہ رہی تھی، نہیں دیپک، یہ سچ ہے کہ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، مگر تم جانتے ہو مجھے اپنے پتی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ آج تک مجھے نہیں پا سکا اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ کبھی میرے من میں گھر نہیں کر سکے گا۔ میں بہت دکھی ہوں دیپک۔ میں آ گیا ہوں نا کانتا، آئے مگر دیر سے۔ روزی کمانے کے لیے باہر نکل گئے تھے، مگر یہ بھول گئے تھے کہ تمہاری کانتا تمہارے بغیر جیون کے سارے سکھ تیاگ دے گی۔ مجھے افسوس ہے کانتا، مگر تم نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟
तुम मेरे पति को जानते हो, हरिनाथ एक दौलतमंद आदमी है। उसने दौलत के बल पर मुझे एक तरह से ये समझ लो कि खरीद लिया। तुम्हें मालूम है कि मेरे माता पिता बेचारे कितने गरीब हो गए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। बस यूँ समझो कि हरिनाथ ने इसी से फ़ायदा उठाया और मेरे माता पिता की मदद करके मुझे खरीद लिया। मैं हरिनाथ को तुम्हारी कीमत अदा कर दूंगा। मेरी कीमत? अब मुझे अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाना होगा। छोड़ो कांता इन बातों को। तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं बाहर से जो दौलत कमा कर लाया हूँ, मैंने उससे एक कारोबार का आगाज़ किया है। हैं? कारोबार का आगाज़ तुमने कर भी दिया? हाँ कांता, इसका मतलब है कि तुम पहले से आए हुए हो। कांता की त्रिवरियाँ चढ़ने लगी। नहीं, पहले से नहीं आया, बल्कि वहीं जहाँ मैं था मैंने कुछ फिल्मी लोगों से मुआहदे किए। और कांता, अब तुम मेरे साथ फिल्मों में काम करोगी। मेरा पति मुझे इजाज़त देगा। मैं कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा कि वो तुम्हें इजाज़त दे दे। है भगवान, ये कांता को क्या हो गया? दिवाली ने सोचा, लेकिन सूरत हाल उसकी निगाहों में वाज़ेह होती जा रही थी। इसका मतलब है कि कांता की शादी कर दी गई। हरिनाथ नामी किसी आदमी से उसका विवाह हो गया, लेकिन कांता उस शख्स के इश्क में गिरफ्तार थी जिसका नाम दीपक है। आदमी बेशक खूबसूरत था, लेकिन कांता का भी इस तरह से उससे बेतकल्लुफ़ी से मिलना, जिस आलम में उसने कांता को देखा था, वो तो बड़ी बेहयाई की बात थी। पता नहीं उसके माता पिता किस हाल में हैं। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल वो उसके अपने थे। कांता धर्म किशोर की बेटी थी और धर्म किशोर ताया हालांकि बहुत बड़े थे। अरमला मासी ने कभी उन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। इसके बावजूद उसे दुख हुआ था। उसने अपना जहन वहाँ से हटा दिया और वो सोचने लगी कि उसे अब आगे क्या करना है। कांता को बड़े अरसे के बाद उसे देखा था। जिस लिबास में उसे देखा था वो बड़ा अजीब था। जब कांता उसके साथ थी तो इतनी बेहया नहीं थी। उसका दिल चाहा कि एक बार फिर कांता और उसके प्रेमी को देखे और ये अंदाज़ा लगाए कि इन दोनों के ताल्लुकात कहाँ तक हैं, और वो शख्स जिसका नाम हरिनाथ था, उसका रवैया इन लोगों के साथ क्या है। बाकी अब उसे इस बात का अंदाज़ा भी हो गया था कि वो अपने ताया ताई को भी देख सकती है। और फिर उसका जहन कांता की जाने मतवज्जो हो गया और इस बार उसने जो मंजर देखा उसकी आंखों में तारीकी पैदा कर दी। कांता इंतहाई काबिल एतराज़ हालत में दीपक के साथ थी और दीपक एक वहशी दरिंदा नजर आ रहा था। दिवाली ने अपना जहन उस तरफ से हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन रह रह कर उसके दिल में ख्याल आता कि देखूं तो सही आगे क्या होता है, कहीं हरिनाथ ना आ जाए। इस तरह ये बार बार इन लोगों को देखती रही, यहाँ तक कि गहरी रात के सन्नाटे चारों तरफ फैलने लगे। दिवाली के दिल में एक अजीब सा एहसास करवटें बदल रहा था। उसे माजी की बहुत सी दास्तानें याद आ रही थीं। सारी बातें अपनी जगह थीं। वनेश विजय कपूर और उसके अलावा और भी बहुत से वो लोग जो उस वक्त दिवाली को देखकर मस्त हो गए थे। जब वो दुल्हन बनी वीरानों में लोगों को नजर आती थी और बाद में उनको होशो हवास गुम हो जाते थे, आज पहली बार उसके जहन में एक मीठा मीठा तस्वुर जाग रहा था और वो सोचों में डूबी हुई थी। बहरहाल उसने देखा कि दीपक इस जगह से बाहर निकल रहा है। फिर वो एक कीमती कार में बैठकर चल पड़ा। फिर उसका तस्वुर अपने गांव, अपनी बस्ती की जाने मुड़ गया। उसने तश्मे तस्वुर में अपनी कदीम हवेली को देखा जहां वो अपने परिवार के साथ रहती थी, और उसकी निगाहें भटकती हुई उस जगह पहुंच गईं जहां धर्म किशोर अपनी पत्नी अरमला के साथ बैठा हुआ था। उसने सर पकड़ा हुआ था और वो खासा परेशान और दुखी नजर आता था और उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी। धर्म किशोर कह रहा था, बस यूं समझ ले अरमला, इज्जत लुटने को है। महाजन के पैसे ना दिए हमने तो वो आएगा, हमारी बेइज्जती करेगा। कह गया था कि सीधा पुलिस में इतला देगा। हाय राम, हमारे पास तो अब कोई जेवर वगैरह भी नहीं। मैंने सुंदर किशोर से बात की थी। सुंदर किशोर अपनी अलग रो रहा है। कहता है खेत सूखे पड़े हैं, बीज खरीदने के लिए रकम तक नहीं। हारियों ने अलग पैसों का मुतालबा कर रखा है। क्या करूं, सब कुछ छोड़कर भाग ना जाऊं। झूठ बोल रहा है वो। जाहिर है वो हमें पैसे क्यों देगा। मुझे मालूम है कि सुषमा के सारे जेवरात जूं के जूं तू रखे हैं। अरे हमने तो अपनी बेटी पर सब कुछ लगा दिया। सुषमा ने क्या किया है अभी तक। कसम भूरी होती जा रही है। रिश्ते आते हैं, मना कर देता है। सुंदर किशोर सोचता है बेटी की शादी में जो खर्चा होगा वो देने के बाद उसके पास क्या बचेगा। बस ये बातें हैं, क्या फ़ायदा हमें ऐसी बातें करने से। वो बात अलग है। अब तुम ये बताओ कि हम क्या करें। बस एक ही काम रह गया है। क्या? सुषमा के जेवरात चुरा लिए जाएं और महाजन का कर्जा अदा कर दिया जाए। हैं? धर्म किशोर उछल पड़ा। न जाने क्यों दिवाली को इन बातों में लुत्फ आने लगा। ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी थी। उसे इस कहानी से बड़ा लुत्फ हासिल हुआ। बहरहाल ये एक महदूद तरीन मशगला था। वो अब ऐसी बातों में बड़ी दिलचस्पी लेने लगी थी। उसके अपने इल्म में जितने किरदार थे वो इन किरदारों से बहुत मुतासिर हो गई थी और उनके हालात ज़िंदगी मालूम करती रहती थी। वो 2-3 दिन के बाद उसने एक बार फिर अपने ताया ताई के घरों में झांका और एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला। दोनों भाई एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए थे और उनके दरमियान झगड़ा हो रहा था। धर्म किशोर कह रहा था, तू और क्या पूरी हवेली बेच दी है तुमने, सब कुछ खुद खा गए, मेरा कहाँ गया। तुमने पूरा हिस्सा लिया था धर्म किशोर, और इसके बाद तुमने चोरी शुरू कर दी। अरे जाओ जरा अपनी बेटी को देखो क्या गुल खिला रही है। तुमने तो सारे परिवार की नाक काट कर रख दी।
बकवास मत कर सुंदर। कैसे बकवास ना करूं? चोरी की है तुमने हमारे सामान की। पुलिस को खबर कर दूं तो उठा कर ले जाएगी। तो कर दे खबर। मुझे खानदान की लाज का क्या ख्याल है? तुम तो अपना सब कुछ गवा चुके हो, तुम्हें ऐसी बातों की क्या परवाह। हाँ हाँ, तू तो बड़ा ज्ञानी है, तूने जैसे खानदान की लाज संभाल कर रखी। देखो इस तरह की बातें ना करो, मैं जुबान खोलना नहीं चाहता। जुबान खोलेगा कैसे? मैं तेरी जुबान काट कर ना रख दूं। एक बार फिर इनके दरमियान लड़ाई होने लगी। दिवाली को एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। वो इन लोगों की चपकलिश पर बुरी तरह हंस रही थी। उसके मुंह से निकला, आप लोगों ने हमारे साथ भी तो यही सलूक किया था ताया जी। देखा, इसे कहते हैं कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। भगवान ने तुम्हें भी इसी रास्ते पर पहुंचा दिया। अब भुगतो जिंदगी के खेल। वो बेख्तियार हंसने लगी। बहरहाल अब ये उसका महबूब मशगला हो गया था। कसम और कांता को भी देखती, उसके अलावा बहुत से मामलात उसके इल्म में आते रहते थे। इसकी ज़िंदगी बड़ी सुखी गुजर रही थी। गालबन ही उस बात के बाद चौथे दिन की बात है कि एक दिन वो बाहर निकली तो एक मैना थोड़े फासले पर आकर बैठ गई। वो परिंदों से बेतुकान बातें किया करती थी और वो उसकी बातों के जवाब दिया करती थी। उसने मैना से कहा, कहो बी मैना, कहाँ से आ रही हो? मैना ने उसे जवाब दिए बगैर मुंह फेर लिया और फिर से उड़ गई। अरे मैना भी नाराज़ हो गई। इसी वक्त मैना से करीब से एक लोमड़ी गुजरी तो उसने लोमड़ी को आवाज़ दी, सुनो किधर से आ रही हो? लोमड़ी एक लम्हे उसे घूरती रही, फिर उसके बाद वापस मुड़ गई। उसने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह दिवाली ने बहुत से जानवरों को अपने जाने मुखातिब किया, लेकिन कोई भी उससे मुखातिब नहीं हुआ और मुंह फेर कर चले गए। अरे सारे का सारा जंगल मुझसे नाराज हो गया, मगर क्यों? दिवाली ने दिल ही दिल में सोचा। इस सोच का जवाब था, जब इंसान की आंखों में पट्टी बंदी होती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। दिवाली को इस कदर शानदार कुव्वत हासिल हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कहाँ तक पहुंचा। तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि गुमनामी की आगोश में जन्म लेने वाले शोहरत की इंतहाई मंजिलों तक पहुंच गए। खैर दिवाली इस पाए की लड़की तो नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसे घराने में जन्म लेने के बाद मफलूकुल हाल और मसाइब का शिकार था। से सिर्फ अपने पैरों के उल्टा होने की वजह से न जाने क्या क्या हासिल हो गया था। अभी तक तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था उसने। ज़राए इसी तरह के हुआ करते हैं। इंसान अपने तौर पर लाखों प्लानिंग कर ले, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। दिवाली को दौलत मिली थी, बेपनाह दौलत मिली थी, और इसके अलावा उसके पास इतने वसाइल मौजूद थे कि मज़ीद दौलत हासिल कर सकती थी अगर उसे इसकी ज़रूरत होती। ताया ताइयाँ मसाइब का शिकार थे, घराना मुंतशिर हो चुका था। किसी ज़माने में उस घर की बड़ी इज्जत थी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। दिवाली के माँ बाप तो इस वक्त बाहर के मुल्क में बैठे ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन दोनों भाई यानी धर्म किशोर वगैरह अपना बदतरीन वक्त गुजार रहे थे और कुछ भी नहीं था उनके हाथ में। बस यूँ समझ लोगे, धर्म किशोर और सुंदर किशोर लड़ झगड़ कर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर दिवाली अपनी मंजिल छोड़कर जन्म जन्म के फेर में पड़ गई। बहुत सी बातें ऐसी जो सीगा राग में रहीं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि उसे एक ऐसा शख्स मिला यानी जयराज, जिसने बिला शक व शुबा उसे आसमानों पर पहुंचा दिया। दिवाली महसूस करने लगी कि वो अपने आप से तहलका मचा सकती है, लेकिन न जाने क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आता था। अभी तो उसे यही अंदाज़ा हुआ था कि जंगल रहने वाले उसके दोस्त चरिंद परिंद और दरिंदे उससे नाराज़ हो गए थे। कोई भी उसके पास नहीं आता। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो उसने जयराज के कहने के मुताबिक जयराज ही से रब्ता कायम किया और कोशिश करने लगी कि उसकी आत्मा उसके सामने आ जाए। कुछ मदम मदम नकूश नमूदार हुए और फिर जयराज की आवाज़ उभरी, हाँ बोल, क्या बात है, क्या कहना चाहती है? गुरु महाराज, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ, ये सारे के सारे जानवर मुझसे दूर क्यों हट गए? कुछ समय खामोशी तारी रही। उसके बाद जयराज की आवाज़ उभरी, दूर तो मैं भी हट गया हूँ तुझसे। मुझे अपने जीवन में बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है दिवाली। मेरी वजह से महाराज? हाँ तेरी वजह से। मगर क्यों? मैं तो कुछ समझी भी नहीं। कहा था मैंने तुझसे, भगवान ने मनुष्य को बस एक हद तक शक्ति दी है। उसने ये नहीं कहा कि मनुष्य से कि वो भगवान बनने की कोशिश करे। संसार के भेद भाव तो कर्ज होते हैं, राज होते हैं। इन राजों को इस तरह जानने की कोशिश, और वो भी अपने ज्ञान से, कितनी बुरी बात है। मैंने तो तुझे एक सबक दिया था दिवाली, बता दिया था कि जब दरख्त में फल लगता है तो वो झुकता चला जाता है, जबरदस्ती खींचो तो टूट जाएगा, पर तूने ऐसा नहीं किया। मगर महाराज मैंने क्या किया है? मुझे कुछ बताया तो जाए। तेरे पास लोगों के राज जानने का ज्ञान था, तूने लोगों की खलबतों में झांकना शुरू कर दिया, उनकी तन्हाइयों में दाखिल हो गई तू। अरे इस संसार की बुराइयां तो भगवान भी छुपा लेता है, तूने उनको जानने की कोशिश की, लोगों की ख्वाबगाहों में झांकने का सिलसिला शुरू कर दिया तूने। क्या ये कोई अच्छा अमल था? सारी तपस्या ख़त्म कर ली तूने अपनी, बस सब नाराज़ हो गए तुझसे। दिवाली मैं भी कोई सहायता नहीं कर सकूँगा तेरे इस सिलसिले में। अरे महाराज मैंने तो यही तो सबसे बड़ी बात है दिवाली। मनुष्य को जीवन का एक एक पल फूंक फूंक कर गुजारना पड़ता है, और ख़ास तौर से उन्हें जिन्हें कोई महान शक्ति मिल जाए। मगर तूने अपनी महान शक्ति से लोगों के राज जानने शुरू कर दिए, और खुशी हुई इस बात पर कि तेरे
کام بگڑ گئے۔ نہ دیوالی، نہ شکتی اور گیان دھیان تو بنانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ منانے کے لیے۔ بڑا برا کیا تو نے، کھو دیا یہ سب کچھ۔ تو اب نہیں، ایسا نہیں مہاراج، ایک بات میں آپ سے کہوں، جو کچھ ہوا بھول ہوا سے ہوا، جان بوجھ کر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری عمر کو دیکھیے، کہیں نہ کہیں تو بہک ہی جاتی ہے یہ عمر۔ مہاراج، میں اپنے اس پاپ کا پراشچت کرنا چاہتی ہوں۔ سمے خود فیصلہ کرتا ہے دیوالی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اس پاپ کا پراشچت ہوگا آگے نہیں۔ تو کیا اب آپ بھی میری سہایتا نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا نا تجھ سے کہ یہی تو ایک امتحان ہوتا ہے، دوسروں کے راز جاننے کی کوشش کوئی اچھی بات نہیں۔ ہاں، اگر کسی کو نقصان نہ پہنچے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کو پریشان کر سکے۔ افسوس، میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرا فیصلہ سمے ہی کرے گا۔ اور آپ بھی میرے پاس نہیں آیا کریں گے مہاراج؟ نہیں دیوالی، ہر پنتھ کا ایک بھان ہوتا ہے، اور اگر یہ بھان نہ رہے تو منش کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا نا تجھ سے، اب تجھے میری آواز اس سمے سنائی دے گی جب تو 7 پل پار کرے گی۔ 7 پل؟ ہاں، کشٹ کے 7 پل تجھ پر کیا گزرے گی یہ میں نہیں جانتا، پر تجھے یہ بات ہے کہ بڑی ہمت سے کام لینا ہوگا، ورنہ جیون ہی ہار جائے گی۔ پھر وہ جے مہاراج کی آواز دیتی رہی، لیکن جے راج کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ دیوالی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اے بھگوان، یہ کیا ہو گیا؟ اس سے تو پہلے ہی بہتر تھی، کم از کم یہ سب کچھ تو نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر تک بیٹھی روتی رہی، اس کے بعد اس نے سوچا کہ جب یہاں ہی سارے رابطے ٹوٹ گئے تو پھر ان جنگلوں میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ۔ راستے طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ملتا ہے ان تمام چیزوں سے؟ انسان ہی رہے، اپنے زون میں رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش، کیا فائدہ نہیں۔ اب ویرانوں سے آبادیوں تک اور آبادیوں سے ویرانوں تک کا یہ سفر جاری رہا۔ وہ چلتی رہی، ادھر ادھر سب جگہ دیکھتی رہی کہ اب کیا کیا جائے، کدھر جایا جائے۔ مندروں میں کنویں ہوا کرتے ہیں، اسے ایک ٹوٹا پھوٹا کہیں کھنڈر نظر آیا۔ یہ کوئی بہت پرانا مندر تھا، اس کو پیاس بھی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس مندر میں کوئی کنواں وغیرہ نظر آ جائے، چنانچہ وہ اس طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد کھنڈر میں داخل ہو گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر سے تو یہ عمارت کھنڈر نظر آتی تھی، مگر اندر سے بہت صاف ستھری اور بالکل پختہ تھی۔ وسیع و عریض چبوترے اور دالان کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانی کا مٹکا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی برتن بھی۔ دیوالی نے کچھ سوچے سمجھے بغیر پیالے میں پانی اڈیلا اور خوب پیٹ بھر کر پیا۔ پھر ایک طرف اس نے نہانے کا سامان دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں رہتا ہے۔ فوراً دل چاہا کہ وہ کسی کو آواز دے، لیکن پھر یہ ارادہ ترک کر کے وہ مندر کے ایک کمرے میں گھس گئی۔ وہاں ایک بستر پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک الماری تھی۔ اس نے الماری کھول کر دیکھی، الماری میں بہت سے زنانہ لباس ٹنگے ہوئے تھے۔ دیوالی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ایسا لگتا ہے یہاں کوئی باقاعدہ پریوار موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بھوت پریت ہو۔ دیوالی تھوڑی دیر سوچتی رہی اور ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ دیوالی چونک کر باہر نکل آئی، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر واپس ادھر پلٹی اور اس نے الماری میں سے ایک لباس اپنے لیے منتخب کر کے نکال لیا۔ نہانے کا انتظام تو تھا ہی، خوب بدن مل مل کر نہائی۔ اتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے سارے بال مٹی میں اٹھ گئے۔ بدن بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اس کا شریر انتہائی سڈول اور سندر تھا۔ وہ نئے کپڑے پہن کر بالکل تازہ دم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ سو جائے، چنانچہ وہ اسی جگہ آ گئی۔ اب جو کوئی بھی ہوگا اسے جگا دے گا، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ استحسان کیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ جوانی کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے، مست ایسی سوئی کہ رات تھی کو آنکھ کھولی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کہیں روشنی موجود نہیں تھی۔ اس کی کرنیں دروازے کے باہر سے نظر آ رہی تھیں، زیر سے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اب تک تھکن بالکل دور ہو گئی تھی۔ اول تو پرتکلف غسل، پھر آرام دہ بستر، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو گئے تھے، چنانچہ اس وقت طبیعت میں بڑی شگفتگی تھی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ دیوالی پاگل ہو گئی ہے سسری، اتنی اچھی جگہ رہنے کے لیے مل گئی ہے، ماتا پتا کا لندن میں علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر نریشا جیسی بہترین دوست، اور اس کے بعد کا ماحول، سب کچھ کتنا اچھا ہے۔ تو کیا پڑی ہے تجھے؟ تو اس طرح ماری ماری پھرے، اپنے گھر جا، آرام سے جیون بتا۔ جہاں تک بات رہی پریمی کی، تو بیوقوف سنسار میں آج ہی سب کچھ ہے، جو گزرا ہے سو کل۔ یہی سوچتی ہوئی مجیروں کی آواز پر چلتی رہی، اور پھر وہ ستونوں کی اس عمارت میں پہنچ گئی جو مندر کے ایک الگ تھلگ حصے میں تھی۔ یہاں بڑے بڑے اور چوڑے ستون ہی ستون تھے۔ تھوڑے فاصلے پر روشنی ہو رہی تھی، روشنی کافی تیز تھی، اور سامنے ہی کالی دیوی کا مجسمہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ بڑے بڑے بدن کی ایک عورت تھی، چہرے کا تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن باقی دیکھنے کو عجیب لگ رہی تھی۔ کالی دیوی کے سامنے دیوانہ وار رقص کر رہی تھی۔ دیوالی نے ایک ستون کی آڑ لے لی۔ یہاں اس کھنڈر میں اسے یہ پہلا انسان نظر آیا، نہ جانے کون ہے۔ وہ یہ دیکھتی رہی اور عورت ناچتی رہی۔ کوئی گھنٹہ گزر گیا، دیوالی کھڑے کھڑے تھک گئی، لیکن عورت ناچتے ناچتے نہ تھکی۔ تو اچانک دیوالی کو چھینک آ گئی، اس کی چھینک کی آواز ستونوں سے ٹکرا کر دور دور تک پھیل گئی۔ ناچنے والی عورت رک گئی، اس نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دیوالی سے بولی، سامنے آ، کون ہے؟
बड़ी गरजदार और पाटदार आवाज़ थी। खामोश रात, भयानक माहौल। दिवाली सहम कर बाहर निकल आई और फिर उस औरत के सामने पहुंच गई। क्या शख्सियत थी! इतने लंबे कद की औरत कभी देखने में नहीं आई थी। कद कोई 6 फुट 2 इंच के नज़दीक था। इसी मुनासबत से भरा भरा बदन, बहुत बड़ा चेहरा, रंग काला लेकिन नकूश जाज़िबे निगाह। देखने से अंदाज़ा होता था जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। वो अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे देख रही थी। फिर उसने कहा, उल्टे पैरों वाली है, चुड़ैल है, मुझे डराने आई है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं महारकिता हूँ, महारकिता। काली देवी का अपमान कर रही है। काली देवी का मुझे डराने आई है। हरामजादी, गर्दन मरोड़ कर फेंक दूंगी, ख़त्म कर दूंगी तुझे। तूने समझा क्या है? औरत की आंखों में इस कदर खौफनाक तासरात उभर आए कि दिवाली का दिल कांपने लगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, नहीं देवी जी, नहीं, मैं चुड़ैल नहीं, ना ही भूत प्रीत हूँ। आप मेरे उल्टे पैरों को देखकर ये बात सोच रही हैं? नहीं है तो फिर कौन है तू? बस देवी जी, दुखों की मारी हूँ। क्या बताऊँ आपको, मुसीबतों में पड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। ये पाँव पैदाइशी तौर पर उल्टे हैं। पैदाइशी तौर पर? इधर आ, औरत ने कहा और दिवाली सहमी सहमी उसके करीब हो गई। उसके अवसान खता हुए जा रहे थे। इन खौफनाक खंडरात में मिलने वाली ये औरत जो काली देवी के मुजस्मे के सामने रक्स कर रही थी, कोई मामूली औरत नहीं हो सकती थी। कोई बहुत बड़ा घपला है दरमियान में। दिवाली सोचने लगी और फिर औरत ने उसके पाँव टटोल कर देखा। फिर बोली, तू ठीक कहती है। अरे वाह, तू तो बड़े काम की साबित हो सकती है मेरे लिए। मेरा नाम चंद्रिकावती है, रानी चंद्रिकावती। आकाशपुर की रानी हूँ मैं, समझी। बहुत कुछ दूंगी तुझे, तेरी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। ठहर जा, मैं सुंदरी को बुलाती हूँ। और फिर उसने ज़ोर से आवाज़ दी, सुंदरी, सुंदरी, कहाँ मर गई तू? जवाब में छन 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 की आवाज़ सुनाई दी। कोई औरत पाजेब पहने हुए भाग रही थी। वो अंदर आ गई और उसने गौर से दिवाली को देखा। फिर उसके पाँव पर निगाह पड़ी और वो उछल पड़ी। भूत, भूत, भूत की बच्ची, जो कह रही हूँ गौर से सुन। ये भूत नहीं है, मंच है। साथ ले जा इसे। सुबह दास आएगा, उसके साथ इसे लेकर घर चली जाना। मेहमान खाने में अपने साथ रखना। जी देवी जी, आओ, सुंदरी ने कहा। वो अच्छी शक्ल सूरत की एक जवान औरत थी। दिवाली बादल नखास्ता उसके साथ चल पड़ी। हालांकि रानी चंद्रिकावती के हुक्म मानने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो सहम गई थी और हालात से समझौता करना चाहती थी। बिला वजह मुश्किल पर मुश्किल मोल लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। मंदिर ही के एक हिस्से में सुंदरी उसे ले गई। यहाँ भी बिस्तर ही बिछे हुए थे। सुंदरी ने कहा, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? दिवाली। अरे वाह, किसने नाम रखा ये तुम्हारा? माता पिता ने। और किसने? बड़े समझदार थे। सचमुच तुम दिवाली ही लगती हो। रोशनी ही रोशनी हो जाती है जहाँ जाती हो। मगर ये क्या है? काली का मंदिर। अरे वो महारानी चंद्रिका। हाँ, वो महारानी है। मगर यहाँ? बस अब इतनी गहराइयों में नहीं जाते, ज़्यादा मालूमात मत करो। सुबह को तुम्हें जाना है। क्या महारानी भी जाएंगी? हाँ, मगर हमारे साथ नहीं। तुम्हें कहीं और तो नहीं जाना? न न न न नहीं। दिवाली के मुंह से इख्तियार निकला। ये अच्छी बात है। सुंदरी मुस्कुराती हुई बोली। बड़ी खुश मिजाज और लतीफ़ा गो औरत थी। थोड़ी देर में दिवाली उससे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गई। आकाशपुर के बारे में उसने बहुत सारे सवाल किए और सुंदरी उसे जवाब देती रही। लेकिन जब भी कभी चंद्रिका का जिक्र आया, उसने कहा, नहीं दिवाली, महारानी के बारे में कुछ मालूम ना करो। ना तो हम तुम्हें कुछ बता सकते हैं। बात यह है कि हमें खुद भी बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं। हम सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं और तुम्हें भी बस यही करना चाहिए। मगर एक बात तो बताओ सुंदरी। हाँ, पूछो। मुझे कोई खतरा तो नहीं यहाँ? ये भी भगवान जाने, मैं क्या जानूं, सुंदरी ने कहा और हंस पड़ी। दिवाली अपने तौर पर कशमकश का शिकार थी। सोच रही थी कि जाए या ना जाए, लेकिन फिर न जाने क्यों उसके दिल में जो तजस्सुस पैदा हुआ कि काली देवी के इस पुरस्कार मंदिर में नाचने वाली चंद्रिकावती, जो शक्ल ही से एक खतरनाक औरत मालूम होती थी, के बारे में मालूमात तो हासिल करनी चाहिए। ये भी जिंदगी का एक तजर्बा ही होगा। बहरहाल सुंदरी उसे आकाशपुर ले आई। आकाशपुर में रानी का महल देखने से ताल्लुक़ रखता था। बड़ा शानदार महल था और दिवाली सोच रही थी कि जदीद दुनिया से हटकर उस छोटे से गाँव नुमा कस्बे या कस्बे नुमा गाँव में ज़िंदगी का अंदाज़ कितना मुख्तलिफ था। शहरी आबादियाँ कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो जाएं, लेकिन बहरहाल गाँव का अपना एक मेयार, अपना एक अंदाज़ होता है और ये अंदाज़ बुरा नहीं। उसे यहाँ मेहमान खाने में पहुँचा दिया गया। ये भी एक अलग थलग सी जगह थी। बहरहाल यहाँ वक्त गुजरने लगा। सुंदरी उसे थोड़े फासले पर अपना पलंग बिछाकर सोती थी। बड़ी अच्छी लड़की थी वो। दिवाली ने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसी ही एक कहानी सुना दी थी जिसे सुनकर सुंदरी मुतमईन हो गई। रानी ने अब तक दोबारा उनसे कोई राब्ता नहीं किया था। अक्सर दिवाली रातों को जाग उठती थी और सोचती थी कि अब जीवन के अगले मरहले पर उसे क्या करना है, और जब भी चाहती आकाशपुर उसे अपने घर ले जा सकती थी। वहाँ आराम करके ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकती थी। लेकिन वो खुद भी सैलानी थी। तजस्सुस उसकी फितरत का एक हिस्सा था। इस रात वो पलंग पर पाँव लटकाए बैठी थी। उसने बरामदे के बाहर दरख्तों के पास किसी को देखा। कमरे में अंधेरा था, जबकि बाहर मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर से आने वालों को यकीनन इस कमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो कौन है, चोर या फिर कुछ और?
کچھ اور کا خیال دیوالی کو اس لیے آیا تھا کہ دیوالی کے سامنے املی کے درخت سے نیچے اتری تھی۔ دیوالی کا دل چاہا کہ سندری کی جگہ کو جگا دے، مگر ایسا نہ کر سکی۔ سندری بھی کیا کرے گی سوائے شور مچانے کے۔ جو سایہ سامنے املی کے درخت سے نیچے اترا تھا وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور کھڑکی کے راز سے وہ اندر آ گیا۔ دیوالی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے اور اسے واقعی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دیوالی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے وہ سندری کے پلنگ سے ٹکرائی اور اس پر ڈھیر ہو گئی۔